سو گائز میں میریکل کیو کے باہر میں موجود ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ان معجزات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے وہ معجزات دکھائے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں جو تذکرہ ہم نے سنا تھا۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہاں پہ آپ کے پاس نول کارڈ ہونا چاہیے۔ پیمنٹ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نول کارڈ کے ذریعے ہی پیمنٹ ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی انٹروڈکشن سٹارٹ ہوگا۔ انٹروڈکشن ان چیزوں کا کہ یہاں پہ کن کن میریکلز کا تذکرہ کیا گیا ہے، کن کن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انبیاء کرام کے ذریعے مشرکین کے لیے ایک معجزے پیش کیے۔ کیونکہ مشرکین ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، طرح طرح کی شرطیں رکھتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا دکھایا جائے کہ ہم مانیں کہ واقعی آپ کا اللہ ہے، آپ کا خدا ہے، ہم پھر اس پہ ایمان لائیں گے۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات بھی کر لیا کرتے تھے اور جنوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر سکتے تھے۔ یہاں پر خاص کر کے ہدہد کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک خاص بلندی سے دیکھ سکتا تھا کہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پھر پتھروں سے رس رہا ہے۔ گائز اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں والا واقعہ سنایا گیا ہے جو بہت ہی فیمس ہے۔ لیکن اینیمیشن دکھائے گئے ہیں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے جانور بھی تھے، جن بھی تھے اور انسان بھی ساتھ میں ہی ہیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ کچھ 3 مائلز کی دوری پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہوتا ہے۔ جو چونٹیوں کا سردار ہوتا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، کہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ ہم سب کو کچل نہ دے۔ تو یہ سن کے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی آواز سن سکتے تھے، ان کی زبان سن سکتے تھے، وہ یہ سن کے وہ مسکرانے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 مائل کی دوری پہ چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں۔ اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ وہ سارے معجزات ہیں جن کا عربک میں ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظه عدد كبير من الصحابة وكبار التابعين، وظل محفوظا بالتواتر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ومن أوجه الإعجاز القرآني أنه نزل قرآن أمر الله تعالى بأن يأتوا بمثل أو 10 سور أو بسورة واحدة كما استطاع. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب مشرکین نے انہیں آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا تو انہیں زندہ اٹھا لیا تھا۔
اور یہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ جب انہیں اور ان کے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہودی جو ہے نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے جب انہوں نے بنی اسرائیل پہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو بنی اسرائیل والے انکار کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل والوں کا ایک شیوہ تھا، وہ تب تک نبی کو نہیں مانتے تھے جب تک وہ کوئی معجزہ کر کے نہ دکھائے۔ تو اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مٹی کے ساتھ چمگادڑ بنا کے دکھایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں نے چمگادڑ بنانے کا ہی کیوں بولا؟ تو اس کی بھی ریزن ہے، وہ کسی اور جانور کا بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چمگادڑ وہ پرندہ یا جانور ہے جس میں جانوروں، انسانوں اور پرندوں والی خصوصیت موجود ہیں۔ وكان يصنع من الطين كهيئة الطير، فإذا نفخ فيه صار حيا بإذن الله تعالى وطار في السماء. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانوروں کو زندہ کرنے کے معجزے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سے 4 جانور پالنے کا کہا، تو جن میں سے انہوں نے ایک مرغا لیا، ایک مور لیا، ایک کبوتر اور ایک گدھ تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، ان کو مکس کیا اور پھر سب کی گردن اپنے پاس رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سب کے سب اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف۔ شق القمر، شق مین 2 ٹکڑے ہونا، قمر مین چاند۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے کہ آپ ہمیں کچھ نشانیاں کر کے دکھائیں، تب ہم آپ پہ اور آپ خدا پہ ایمان لائیں گے۔ اسی لیے شق القمر انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ سو گائز، یہ تھے میڈیکل کیو کے اندر کے مناظر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تھینک یو۔